اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا حاروفی کا یا مولا صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام 14th لیکچر ہے فرزند زہرا یبن الزہرا کی حالات کے اوپر، ہمارے امام کے زمانے کے امام کے حالات کے اوپر یہ 14th لیکچر ہے۔ جمعہ کا دن ہے اور میں نے مجلس کا اپنے لیکچر کا اپنی تقریر کا آغاز بھی جمعہ کے دن کی مخصوص دعائے ندبہ اس سے کیا۔ یہ وہ دعا ہے جو ظہور امام تک پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل کر، جلد سے جلد کر انشاءاللہ، اور ہم کو اپنے مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ اس کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی، بہت ہی ریکمنڈڈ دعا ہے۔ اس دعا کی تلاوت کرتے رہے۔ ہر جمعے کو عید الاضحیٰ، عید الفطر اور غدیر جو سب سے بڑی عید ہے عید الاکبر، جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس دن یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہر پریشانی میں پڑھ سکتے ہیں، ہر حاجت کو پیش کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یہ جملہ کہ الا متا حاروفی کا یا مولا، یہ وہ تڑپ ہے، یہ وہ کرب ہے، یہ وہ بے چینی ہے جو ہر چاہنے والے کی ہے، ہونی چاہیے۔ ہے نہیں برابر، ویسی نہیں ہے جیسے میرا مولا چاہتا ہے، لیکن یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ ہر وقت اپنے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ میں بہت بار بول رہا، آج میرا 14th لیکچر ہے۔ آج کچھ سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی آئیں گے آج سے، اور کچھ واقعات بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سائنس ہے، پھر کچھ واقعات ہیں علماء کے۔ اس کے بعد یہ مت بولو کہ امام سے، کل ہی میں مظفر نگر میں مجلس پڑھ رہا تھا، چہلم کی مجلس پڑھنے گیا تھا۔ وہاں پہ کچھ یوتھ ہمارا، کچھ لڑکیوں نے آ کے سوال کیا کہ مولانا یہ بتاؤ کہ کیا ہمارا مرجع جو آج ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، سارے مرجعوں کو، سید علی خامنہئی صاحب کو، رہبر معظم آغائے حسین شیستانی، آغائے بشیر نجفی، آغائے حکیم، آغائے فیاض، آغائے وحید خراسانی صاحب، سارے مرجع، کیا یہ مرجع لوگ، مراجع جتنے ہیں ہمارے پاس، یہ سارے مراجع، کیا یہ لوگ اپنے امام سے رجوع کرتے ہیں، امام سے ملتے ہیں؟ میں نے کہا ملتے ہیں، خود نہیں ملتے، امام جب چاہے ان سے ملتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آئی ایم ویری کلیئر آج میرے 14th لیکچر میں کہ امام ہم سے مل سکتا، ہم سے امام ہمارا امام مجبور نہیں ہے، یہ قادر مطلق کی حجت ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، یہ اس کی حجت ہے، جس سے چاہے مل سکتا امام، جہاں چاہے مل سکتا، جیسے چاہے مل سکتا، یا خواب میں آ سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ ملاقات کر سکتے ہیں، یا آواز اپنی سنا سکتے ہیں۔ تو اس لڑکی کا سوال تھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ہمارے مراجع جتنے ہیں یہ لوگ اپنے امام سے ملتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ملتے ہیں یہ نہیں بول سکتے آپ کہ جب چاہے ہمارے مراجع امام سے رجوع کرتے ہیں اور امام ان سے مل لیتے ہیں، نہیں، امام مل سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، پلیز لیٹ می کلیئر، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام سے ملتا ہوں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام سے جب چاہے مل سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے۔ امام سے مل نہیں سکتے، امام ہم سے مل سکتے، جب چاہے مل سکتے، اینی ٹائم، 24 آورس امام جو ہے ہم سے مل سکتے۔ ہم اگر اس قابل بن جائیں، ہم اس قابل بن جائے
ہماری زبان پاک ہو جائے، ہمارے کان پاک ہو جائے، ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم امام کا حق ادا کریں تو امام ہم سے ملتا ہے. ایسا نہیں ہے. اور امام ایک حدیث یہ بھی ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں سے زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور ملاقات کرے گا. کہاں کرے گا یہ نہیں بتایا گیا. میں نے جگہیں بتائیں کہ کربلا مولا میں شب جمعہ امام ملتے ہیں، ملاقات ہو سکتی، پاسبلٹی ہے. روز عرفہ میدان عرفہ میں ملاقات ہو سکتی ہے، ایک پاسبلٹی ہے. مسجد سہلا میں، مسجد زمکران میں شب بدھ ایک پاسبلٹی ہے. سرداب مقدس میں وہاں کے اعمال کرو تو ایک پاسبلٹی ہے. جمعے کے دن بیت المقدس میں ایک پاسبلٹی ہے. یہ وہ جگہیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جب چاہے جب امام ملے، جیسا چاہے. تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھ کے سنو کہ یہ خواہش، میں نے صرف اس لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے میں نے یہ بتایا کہ خواہش پیدا کرنا، خواہش پیدا کرنا، روز دعا کرنا کہ اللہ تو اپنی آخری حجت سے ہم کو ملاقات کرا دے. یہ دعا کرنا کہ مولا ان گناہگار آنکھوں سے ہم آپ کی زیارت کریں. مولا آپ کی ہم زیارت کریں. جیسے آپ کربلا مولا جاتے ہیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا. جیسے ہم معصومین کے روزوں کو جاتے ہیں، اسی طرح آپ یہ بھی دعا، جیسے معصومین کے روزوں کے لیے تم دعا کرتے ہو کہ مولا ہم کو آپ سے ملاقات کرنا ہے، ہم کو کربلا مولا بلاؤ، نجف اشرف بلاؤ، کاظمین بلاؤ، سامرہ بلاؤ، مشہد مقدس بلاؤ، مدینہ منورہ بلاؤ، مکہ معظمہ بلاؤ. آپ دعا کرتے. اسی طرح یہ بھی دعا کرو کہ مولا ہم کو ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو. آپ کر کے دیکھو، آپ دعا مانگ کے دیکھو کہ کیسے امام سے ملنے کے بعد تمہاری زندگی میں ایک چینج آتا، کیسے تم کو امام سے ملنے کے بعد ایک کرم، ایک لطف، ایک ہماری لائف میں کہ کیا بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر کوئی میرے امام سے ملے، اللہ ہم بار بار دعا کرتے کہ مولا ان گناہ گار آنکھوں سے آپ کی زیارت کر لے. ایک زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ. تو یہ جو الہ متا حروفی کا مولا، یہ تڑپ ہے، یہ تڑپ، ایسی تڑپ رکھنا. دعا ندبہ میں ہم یہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ مولا کب ملاقات کریں گے. یہ تڑپ زبان پہ آنا، زبان پہ آنا کہ مولا ایک دفعہ زیارت کرا دو، ایک دفعہ زیارت کرا دو. دیکھو بات بولوں کہ ہم کو احساس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ فیلنگز نہیں ہے کہ امام سے ملنے کی خواہش کیا ہے، امام سے ملنے کی تڑپ کیسے ہونا چاہیے. میں ہمیشہ ایک واقعہ پڑھتا ہوں 7ویں امام کا، امام موسی کاظم علیہ السلام کا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا مظلوم امام ہے جو 14 سال جوانی اور پیری قید میں گزار دیا. اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے. دوستو تمہارے کئی اعمال ہیں 7ویں امام کے، بس ایک عمل کر لو. بات آئی ہے تو سن لو، اس لیے کہ اس میں بھی امام سے ایک رشتہ بنے گا. 14,000 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کے ساتھ. تو اس میں صلوات بھی ہے، 7ویں امام کا عمل بھی ہے. زمانے کے امام سے 14,000 مرتبہ تم بول رہے و عجل فرجہم و عجل فرج. تم 14,000 ٹائم تم امام کے ظہور کی دعا کر رہے. آپ سمجھو کتنا بڑا ثواب ہے. ظہور امام کی دعا تو مسلسل کر رہے. آپ بولیں گے 14,000 تو بہت لمبا ہوگا. کوئی مشکل نہیں. آپ کیا کریں، یہ نظر ہے، نیاز ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں، بڑا مجرب عمل ہے. زمانے کے امام سے بھی ایک رشتہ بن رہا اور تمہاری دعائیں بھی قبول ہو رہی. اور 7ویں امام کی بارگاہ میں یہ وہ عمل ہے کہ جو اب فروٹس پہ کیا جاتا ہے. 5 قسم کے 7 قسم کے پھل رکھو، سفرہ بچھاؤ. آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اپنی فیملی کے ساتھ پڑھو. اب فیملی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اور لوگوں کو بلا کے پڑھو. 10 12 15 20 50 جتنے چاہے لوگوں کو بلاؤ. 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح 4 تسبیح ہوگا. صلوات پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے کا عمل ہے. بٹ دس کین چینج یور لائف، بلیو می. میں یوں ہی نہیں بول رہا، ممبر سے بول رہا. ہم لوگ مکہ معظمہ میں تھے، وہاں پہ یہ عمل کروایا. آپ یقین کریں کہ گروپ کے ساتھ تھا، میں عمرہ کر رہے تھے ہم لوگ. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے اللہ کے گھر کی زیارت. تو وہاں پہ جس بندے نے کیا، بامبے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، آج کیا، ان کی منت پوری ہوئی، انہوں نے فوراً نیکسٹ سے کیا. جب بھی ہم کربلا مولا جاتے ہیں، اللہ بار بار نصیب کرے زیارت. جب ہم لوگ کاظمین جاتے ہیں، کاظمین میں زمزم ہوٹل پہ ٹھہرتے ہیں. اس کا جو ڈائننگ ہال ہے، بیوٹیفل ڈائننگ ہال ہے، سامنے مولا کا روضہ ہے. اتنا اچھا منظر ہے کہ دونوں گولڈن ٹومز 7ویں امام اور 9ویں امام کے روشن ٹومز سامنے، بالکل ڈائننگ ہال کے سامنے. تو وہاں بیٹھ کے ہم لوگ یہ عمل کرتے ہیں. یوٹیوب پہ ہے میرا یہ عمل.
पूरा ग्रुप बैठ के करता है, फ्रूट्स रखते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर और हम लोग बैठ के 14,000 मरतबा पढ़ते हैं, 1 तस्बीह 2 तस्बीह, पूरा डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं। और उसके बाद 7वें इमाम को हदिया करते। इसमें क्या है, 14,000 टाइम। जस्ट इमेजिन, तुम दुआ कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे मौला का जोर जल्दी कर दे, मौला अल्लाह आपका जोर जल्दी कर दे, अल्लाह आपका जोर जल्दी। आप सोचो 14,000 मरतबा का कोई बोले इमाम को कंटिन्यूस, मौला प्लीज़ अल्लाह आप, तो इमाम पलट के देखेगा ना कि ये मेरा चाहने वाला मेरे हक में दुआ कर रहा, इतना सवाब है। और ऐसी दुआएं कबूल होती है और इमाम से एक रिश्ता भी बनता है, ज़माने के इमाम से एक रिश्ता भी बनता है। तो मेरी ख्वाहिश है जो मुझे सुन रहा है सब, आप ट्राई करके, तो लंदन में भी क्या दुनिया भर में मैं करवाता हूँ यहाँ पर, बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है 7वें इमाम का। और इससे इमाम ज़माना से भी लिंक बन गया। तो 7वें इमाम के ज़माने में जब मौला क़ैद में थे, बस सिर्फ ये इलामता हरूफी का या मौला के वो तड़प कैसी, वो तड़प के लिए कर रहा। प्लीज़ जो भी सुन रहा मुझे, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा, ये ईजी लेके मत सुनो, ईजी लेके मत सुनो क्या अरे इमाम से कब होगी मुलाकात, नहीं, आज होना, आज होना, आज जुमे का दिन है, आज जुमे का दिन। मौला चाहे तो आज तुमसे मुलाकात कर सकता। वो करीम इब्ने करीम, फर्जंद ज़हरा, फर्जंद मजलूम बीबी ज़हरा, ये बीबी शहजादी कौनैन के शहादत के, मजलूम शहजादी के शहादत के अयाम आ रहे। इन अयाम में तो तुम तड़प के ज़माने के इमाम को पुरसा देना और बोलना मौला आपकी दादी का वास्ता एक दफ़ा हमसे मुलाकात करो। ये तड़प को पैदा करो, ये कर्ब, ये बेचैनी को पैदा करके देखो, तो तुम्हारा रिश्ता बनता। जब रिश्ता बनता तो इमाम फिर उसके हक को अदा करता। तो बात आगे बढ़ रुक जाएगी। तो 7वें इमाम के ज़माने का मशहूर वाक़या कि एक चाहने वाला बड़ा बेचैन हो रहा था कि इतने दिन हो गए मेरी मुलाकात इमाम से नहीं हुई। He traveled all the way from Madinah Munawwara and he came to Baghdad, इसलिए कि इमाम बगदाद में था। बगदाद में उसने पूरी कोशिश कर ली कि मैं कैसे इमाम से मिलूं, किस क़ैद में इमाम है। फाइनली ही गॉट कि मुझे मालूम पता चल गया कि फलां क़ैद में इमाम है। उसने पूरा ट्राई, देखिए उस दौर का ज़माने का इमाम था। उसने ऑल द वे ही ट्रैवल्ड फ्रॉम मदीना मुनव्वरा टू बगदाद। क्यों आया बगदाद? जस्ट टू मीट इमाम, जस्ट टू सी इमाम। आज के दौर में हमको भी ये चाहिए। मैं ये नहीं बोला कहीं जाओ, तुम नहीं जा सकते ना, कोई बात नहीं, घर में बैठ के बोलो यार। रोज अपनी 1000 दुआएं मांगते हो, उसमें एक दुआ ये करो कि मौला आपसे मेरी मुलाकात हो। एक दफा अपनी ज़ियारत करा दो मौला। ये तड़प कितनी है, कितनी, देखिए मैं कितना इजी लेके हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हायर ओकल्टेशन में कितनी इजी लेके जिंदगी गुजार रहा है। बहुत कम ऐसे लोग मिले मुझे पूरी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र हुसैन का सदका है। बहुत कम ऐसे लोग मिले कि जिन्होंने कहा कि मौला, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले, ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, मुलाकात भी होती है कि मौलाना कोई ऐसा अमल बताओ जिससे मैं इमाम से मुलाकात कर सकूं। कितना मुझे इतनी खुशी होती है ना कि यार ये सो यंग लड़कियां, यंग लड़के, सीनियर्स की बात नहीं कर रहा कि उन्होंने आके कई मैसेजेस के कि मौलाना कोई ऐसा अमल बताओ जिससे मेरी इमाम से मुलाकात, आई वॉन्ट टू मीट इमाम, आई वॉन्ट टू सी इमाम। अब सोचे ये तड़प होना, मैं चाहता सबके पास ये तड़प होना। ये लेक्चर्स मेरे सुन के ये सबके पास ये तड़प होना कि मैं इमाम से मुलाकात करूं, इमाम से मुलाकात करूं, आई जस्ट वांट टू मीट इमाम। अब दुनिया के हर आदमी से मिलना चाहते हैं, लेकिन कभी हमारी दुआ में ये दुआ नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी, जस्ट कंटिन्यू। अगर नहीं है, प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, आई बेग यू, करके देखो इमाम से। ये इला मता हारूफी का या बना वो तड़प, और वो बगदाद में आने वाले उस दौर के शिया की तड़प देखो, उस दौर के शिया का कर्ब देखो, उस दौर के शिया की बेचैनी देखो। बनी अब्बास, हारून रशीद जैसे जालिम का पीरियड, हारून रशीद जैसे जालिम, अल्लाह उस पर अजाब नाज़िल करे, उसका ज़माना, नाम लेंगे शिया तो उसको कैद में भेज देगा। ये इतना बड़ा जालिम था। प्लीज़ गौर से सुने, वाक़या कोई आसान वाक़या नहीं है। अगर सुना हो अब ये है तो इतने डिटेल में नहीं सुना। ये इमाम से मुलाकात करने के लिए बेहतरीन वो तड़प को पैदा करने के लिए इला मता हारूफी का या मौला का मफहूम वाज़े इस वाक़े से होगा कि हारून का ज़माना, पता है हारून कौन था? जब वो वासिल जहन्नम हुआ तो उसकी कैद से, उसकी जेल से 1,100,000 शिया ने हैदर करार बाहर आए थे। क्यों? उसमें लड़के थे, लड़कियां थी, औरतें थी, मर्द थी, जवान थे, बूढ़े थे। इस जालिम ने इन तमाम इमाम अली के शियों को, मुहिब्बान आले मोहम्मद को कैद कर दिया। क्यों? उनका जुर्म क्या था? वो कोई क्रिमिनल्स नहीं थे,
وہ کوئی ڈاکو نہیں تھے، انہوں نے کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی کی چوری نہیں کی تھی، بلکہ ان کے دلوں میں ولایت علی تھی، ان کے دلوں میں اس دور کے امام زمانہ کی محبت تھی۔ پھر بول رہا، اس دور کے فرزند زہرا سے محبت کرتے تھے، اس دور کے فرزند زہرا اس دور کے امام زمانہ کو اپنا خمس دیتے تھے، ہارون کو نہیں دیتے تھے۔ ہارون اس جرم میں کہ تم اچھا موسیٰ بن جعفر کو مانتے ہو، آج ہم امام مہدی کو مانتے ہیں، آج کے دور کا امام زمانہ کو ہم خمس دیتے ہیں۔ اور ایک بات یا روک کے پھر بول دو، میں اتنی دیر سے یہ بول رہا کہ زیارت امام کے لیے دعا مانگو، صلوات پڑھو، سب کرو، لیکن ایک چیز یاد رکھو، برا نہیں ماننا، ڈونٹ گیٹ اپ سیٹ، جو خمس ادا نہیں کرتا اس سے امام نہیں ملتا، یاد رکھو۔ پھر بول رہا، اگر تم حق مظلوم بی بی زہرا نہیں دو گے، حق امام زمانہ نہیں دو گے، تو دین ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ امام تم سے آگے ملے گا، اس لیے کہ جب تم بیوی کا، ان کی مظلوم دادی کا حق ہی ادا نہیں کرتے، اور تمہارا جسم میں حرام بنا ہوا، تمہارا رزق حرام ہو رہا، تمہارا جو بلڈ بن رہا وہ حرام بن رہا۔ میری اگر آج 14 تقریر میں، میرے 14 لیکچر میں کوئی ایک لڑکا لڑکی بھی تیار ہو جائے جو کما رہے، جو ارن کر رہے خمس کی طرح، تو آج کا میرا لیکچر کامیاب ہو گیا۔ آج میں اپنے امام زمانہ فرزند مظلوم بی بی زہرا کے سامنے سرخرو ہو گیا کہ ان کے پیغام کو پہنچا کہ دوستوں میری خواہش ہے، میں خمس پہ بات نہیں کر رہا، خمس پہ بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ایک اشارہ کر رہا کہ پلیز جب اتنی دیر سے میں بول رہا کہ امام سے ملاقات کرو، امام سے ملاقات کرو، تو پہلے چیک کرو کہ تم ان کا حق دیتے ہو۔ اگر تم خمس دیتے ہو تو پھر you don't need to worry، اس لیے کہ 7ویں امام ہی کا واقعہ، بی بی شدیدہ کا واقعہ نہیں پڑھ رہا۔ امام نے اس وقت کہا تھا لوگوں سے کہ یہ کنیز ہمارے حق کو ادا کرتی تھی، اس لیے ہم نے اس کے حق کو ادا کیا۔ تو یہ تڑپ بغداد میں آنے والا اتنا تڑپ رہا اپنے دور کے امام زمانہ سے ملنے کی، خالی وہ تڑپ اگر میرے پاس آ جائے تو میں اپنے امام سے ملاقات کروں۔ امام اسباب کو پیدا کیا، اس کی تڑپ کو دیکھ کر، اس کے کرب کو دیکھ کر، اس کی بے چینی کو دیکھ کر، اس کی خواہش کو دیکھ کر، اس کی وشز کو دیکھ کر اس نے سب چیزیں چھوڑ دی، کہا نہیں مجھے امام سے ملنا ہے۔ عبداللہ ابن علی کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا۔ اس کی تڑپ کو دیکھ کر امام نے اسباب کو پیدا کیا۔ یہ بغداد میں آ کے ٹرائی کرتا، آپ سوچو ایسے زمانے میں کہ اگر ذرا حکومت کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام سے ملنا چاہ رہا، اس کو لے کے قید میں ڈال دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ 1,00,000 آدمی ہے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اپنی لائف کو سٹیک پہ رکھ کر، زندگی کو سٹیک پہ رکھ کر، ہی نوز کہ ہارون ظالم کتنا بڑا، وہ کیا کرے گا، لیکن اس کے باوجود امام پہ بھروسہ، یقین کہ مولا اگر آپ کی محبت میں، آپ سے ملاقات میں اگر مجھے جیل بھی ہو جاتی ہے تو ڈزنٹ میٹر، میں آپ کی زیارت ضرور کروں گا۔ تڑپ کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ آ کے ایک ایک سے پوچھتا، لوگ کہتے ہیں کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس کے جو کلوز لوگ تھے، چاہنے والے تھے، جو مولا کے چاہنے والے، جب اسے بہت کہا کہ تم کریزی ہو، کیا ہوگا پتہ چلے گا ہارون کا۔ اور ہارون کئی زمانہ بغداد میں ہارون ظالم رہتا ہے، کیپٹل ہے بغداد، وہیں ظالم رہتا ہے، اور وہیں پہ میرا مولا قید ہے۔ لیکن اس نے اب جب مولا پہ بھروسہ کیا، دعا کرتا رہا، دعا، اسی لیے میں آپ کو بول رہا الہ متا ہارو فی کا یا مولا، یہ تڑپ کو پیدا کرو، یہ تڑپ کو پیدا کرو، الہ متا ہارو۔ یہ کرتے 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 اس نے کیا کیا، فائنلی مولا اللہ، اور اس کے لیے آپ کیا کرنا معلوم، ہر روز پڑھنا یا مسبب الاسباب، یا اللہ کا عجیب نام ہے، کریم پروردگار کا عجیب نام، یا مسبب الاسباب، یا مسبب 36 ٹائمز پڑھو فجر پہ، اور رات میں 36 100 مرتبہ پڑھو، کوئی مشکل، کوئی واجب عمل نہیں ہے، 110 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، ڈزنٹ میٹر، لیکن اس سے اسباب پیدا ہوتے، ویوز بنتے، راستے بنتے، دیوار میں سے راستہ نکل جاتا۔ رزق کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کہ اللہ تو اسباب کو پیدا کرتا ہے، ہر بیماری سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، کہ اللہ تو میرے اوپر، میرے لیے راستہ بنا دے، تو میرے لیے راستہ بنا۔ جب اللہ پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ تو یا مسبب الاسباب، اور سلوات پڑھ رہا تھا، بار بار سلوات سے بھی راستے کھلتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، کہ اللہ تو رحم کر آل محمد پہ،
ان پہ اپنی رحمتوں کو نازل کر. میرے امام سے مجھے ملاقات کرا دے, میرے امام سے مجھے ملے, آج کے دور کے امام سے ملے. وجل فرجہم نہیں بول رہا تھا وہ, اس لیے کہ وجل فرجہم زمانے کے امام کے ظہور کے لیے, ساتویں امام کے زمانے میں نہیں تھا, لیکن وہ آل محمد تک پڑھ رہا تھا. اب مسلسل پڑھا جا رہا کہ مولا آپ راستہ بناؤ, مولا آپ راستہ. تو اللہ نے ایسا راستہ بنایا کہ اس کو لنک ملا کہ جو جیلر تھا اس سے کسی کی رشتہ ملا, اس نے اس سے اپروچ کیا, اس نے اس سے اپروچ کیا, فائنلی ہی گاٹ اٹ. ہاؤ ہی گاٹ اٹ؟ جیلر سے ڈائریکٹ ملاقات ہو گئی. کئی جیلرس ہوتے تھے, ظالم ہارون رشید کئی جیلرس کو بدلتا تھا, ڈیوٹیز ہوتے تھے, شفٹ سسٹم ہوتے تھے. تو جو رات کا شفٹ کا تھا وہ تھوڑا مجھے بہلے بیٹھ تھا, اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. اس نے اس سے ملاقات کی, اس نے کہا تو جانتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ تیری گردن خم کر دی جائے گی, تیری گردن نکال دی جائے گی, تو بھی مرے گا میں بھی مروں گا. لیکن اس نے بیک کیا, ایک دفعہ میرے مولا سے مجھے بلا دے. اتنے دن ہو گئے, اتنے سال ہو گئے, چند سال گزرے تھے ہمارے پاس, تو ہم پیدا جب سے دنیا میں آیا اب تک نہیں دیکھے امام کو. لیکن اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں ہر چیز کو برداشت کر لوں گا. اتنے سال سے میں نے فرزند مظلوم بی بی زہرا کی زیارت کی. ایک دفعہ میرے مصعب نے جعفر سے مجھے بلا دے. آپ سمجھ رہے میری بات, آپ سمجھ رہے میری بات. ہماری پوری زندگی گزر گئی, ہماری زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا. آج میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جو مجھے سن رہا اس وقت, پلیز بول رہا, یہ دعا کرو کہ مولا اپنی اگر تمہاری ایک دفعہ ملاقات ہو جائے, ایک دفعہ تم مل لو, ایک دفعہ تم یقین کرو, تم میری بات پہ یو جسٹ ٹرسٹ می. دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں, تمہاری زندگی میں 180 ڈگری چینج آ جائے گا, 180 ڈگری چینج آ جائے گا. ایک دفعہ ملنے کی کوشش. اللہ ہم سب کو, میں دعا کر رہا, سب آمین کر بولنا اور صلوات پڑھنا کہ پروردگار مظلوم فرزند بی بی زہرا سے کی زیارت ہم سب کو کروا دے, اور سلامت رکھ مولا کو. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ. اس نے کیا کیا, اس نے بڑا بیک کیا, بیک کر کے کہا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کل فلاں ٹائم پہ رات میں میری ڈیوٹی ہے, تم آنا, میں انشاءاللہ دور سے زیارت کراؤں گا, امام تک تو نہیں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, میں دیکھ لوں, اپنی گناہگار آنکھوں سے میرے مولا کو دیکھ لوں. دوستو بڑی گریا کا مقام ہے, آپ تڑپ کے روئیں گے جب میں بتاؤں گا آپ کو. اس نے جو مولا کی جیل تھی نیچے تھی, 8-10 میٹر نیچے, اوپر ایک وینٹیلیٹر تھا, ایک روشن دان جس کو بولتے ہیں وہ تھا. اس نے کہا میں اوپر سے زیارت کروں گا, تم نیچے دیکھ لینا. اس نے اس روشن دان کو کھولا, جیسے ہی کھولا اس نے کہا جاؤ دیکھو نیچے کیا ہے. اب جو نیچے دیکھا اس جیل میں, اللہ ہارون رشید پہ اپنا مکمل عذاب نازل کر, اللہ ہارون رشید پہ مکمل عذاب نازل کر. اب اس نے جو نیچے دیکھا دوستو, میرے مولا مصعب بن جعفر اس دور کے امام زمانہ کو جب نیچے دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے کہ کپڑا پڑا ہوا. اس نے کہا مجھے امام سے ملا دو. کہا وہی تیرا امام. دن بھر میں ایک روٹی آتی تھی مولا کے لیے, گرم پانی آتا. ایک دن نہیں گزاری, 2 دن نہیں گزاری, 14 سال اس قید میں رہا امام زمان. تو بس یہ تڑپ, واقعہ نہیں پڑھ رہا میں, یہ تڑپ کو پیدا کرو. اگر یہ کرب ہوگا, یہ بے چینی ہوگی تمہاری, تو امام ضرور تم سے ملاقات کرے. اور امام سے ملنے کا, اور یہ زمانے میں, غیبت امام کے زمانے میں, یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتائی گئی, ہماری ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم مسکرائیں. ہم مسکرا سکتے, لیکن دل ہمیشہ ہمارے غمگین رہنا, ہمیشہ ہم سیڈ رہنا دل میں. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بالکل 24 گھنٹے سیڈ ہو جاؤ, 24 گھنٹے کسی سے بات مت کرو, نہیں, یہ نہیں, اسلام یہ نہیں بولتا. آپ خوشی میں بھی جاؤ, گھر کی خوشی ہے, بچوں کی خوشی ہے, مومنین کی خوشی ہے, آپ اٹینڈ کرو, ہر چیز کرو, لیکن آلویز بیک آف یور مائنڈ, تمہارے دل میں, تمہارے ذہن میں ایک چیز رہنا کہ میرا مولا ہے اور میں مولا سے مل نہیں سکتا. میری خواہش آپ سے یہ ہے کہ آپ سوچو کہ پوری زندگی چھوڑو, 24 گھنٹے میں 24 آورس جب گزرتے, کیا 24 آورس میں کوئی ایسا لمحہ آتا, کیا کوئی ایسا وقت آتا کہ میں اپنے امام کو یاد کرتا. میں نے ابتدا کی مجلسوں میں بتایا تھا کہ وہ
ऑर्लैंडो वाला वाक़या नहीं पढ़ रहा, मैं आपको जस्ट रिमाइंड कर रहा कि कोई ऐसा काम कर लो कि जिससे तुम्हारा इमाम से 24 घंटे में कोई एक दफ़ा तो इमाम को याद कर लो। देखिए दोस्तों, जब तक हमारे पास ये जज्बा नहीं पैदा होगा, इमाम हमसे नहीं मिलेगा, ये याद रखो। तुम खुद ख्वाहिश नहीं कर रहे तो इमाम क्यों खत मिलेगा हमसे? मेरे कौन से अच्छे अमाल है जो इमाम बोले कि आओ मैं तुमसे मिलता हूँ? हम ये सोचना हमेशा हमारे जहनों में क्या है कि मैं सबसे ज्यादा पायस इंसान हूं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन अवर लाइफ। हम क्या सोच रहे कि मुझसे बड़ा पायस कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा नेक कोई है ही नहीं। हमारे जहनों में ये, मैं आपकी एक जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। हम कभी सोचते हैं ये बात कि यार मैं सबसे बड़ा, हुक्म क्या है? प्लीज गौर से सुनो, हुक्म क्या है? हुक्म ये कि अपने आप को गुनाहगार समझो, सामने वाले को नहीं। क्यों? मुझे अपने गुनाह याद है, सामने वाले के कोई गुनाह नहीं मालूम है मुझे। अल्लाह सत्तारुल अय्यूब है। अपने गुनाह, अपने आप को गुनाहगार समझो। हम अपने आप को गुनाहगार नहीं समझते, हम सामने वाले को गुनाहगार समझते हैं, अपने आप को नेक समझते। बिल्कुल गलत है। हुक्म यह है कि अपने आप को समझो। जब दुआ मांगो तो ये बोलो कि परवरदिगार तेरी मखलूक में सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ुनूब लती तहबस दुआए खुमैल। इमाम अली बोल रहे, अली जैसा बंदा जिसके ताल्लुक से सोचना गुनाह है, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र और निफाक है, लेकिन वो अली हाथों को उठा के बोल रहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ुनूब लती तहबस दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ुनूब लती तुंज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ुनूब लती तुंज़िलुन नेम। ये मेरे मौला के जुमले दुआए कुमैल के। एक दफा भी मेरी जबान पर यह जुमला नहीं आता कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। जिसका नाम कफन पे आ जाए तो हमारी बख्शिश हो जाए, वो अली ऐसे मांग रहा, तो हम क्यों नहीं मांग रहे? जबकि हमको हक है मांगने का। हमसे बड़ा तो कोई गुनाहगार ही नहीं है। तो ये दुआ करो, तो जब गुनाहों की माफी करोगे तो इमाम तुमसे मुलाकात जरूर करे। जब अपने आप को कमतर समझोगे तो इमाम तुमसे मिले। 24 घंटे में एक दफा बोलो कि मौला मेरे हिसाब से। अब आपको एक वाक़या बताता, खुमैल इब्ने ज़ियाद, जिनकी दुआ के कलिमात मैंने अभी पढ़े आपके सामने। खुमैल इब्ने ज़ियाद एक अजीम इमाम अली का कंपेनियन है, एक अजीम इमाम अली का शिया है। इससे उस दौर का शिया है जिस खुमैल के जमाने में मीसा में तमार भी है, खुमैल के जमाने में सलमान भी है, सीनियर है सलमान। खुमैल के जमाने में अम्मार यासिर भी है, खुमैल के जमाने में बिलाल भी। इतने बड़े बड़े मौला के जाने वाले उस जमाने का खुमैल इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली से कहा था कि मौला ये बताइए, कब का 37 या 38 हिजरी में मौला का दौरे खिलाफत। कहते हैं खुमैल, जिसकी दुआएं खुमैल हम पढ़ते। अच्छा, ये दुआ भी जमाने के इमाम के मिलने के लिए, मुलाकात के लिए बहुत अच्छी दुआ है। मोस्ट रिकमेंडेड दुआ है हायर ऑपरेशन की, मोस्ट रिकमेंडेड दुआ। इमाम ने कहा, ये बड़ा उससे इमाम से मौला अली का बड़े क्लोज कंपनी। अब सोचो, यही वो खुमैल है कि जिसने इमाम से कहा था कि मौला कोई खास चीज अता करो, मौला कोई खास दुआ दो। इमाम मौला अली कितना चाहते थे, और इमाम तो दिल के बेहतों से वाकिफ है, जबान से बोल रहा है या दिल से बोल रहा, जो नस्लों से वाकिफ उस अली से जाके बोल रहे मौला कोई खास चीज दो। मौला जानते हैं कि दिल से बोल रहा है या जबान से। हम तो जबान से बोलते, हम दिल से थोड़ी बोलते। तो मौला ने इनको दुआएं खिज़र, जो मौला ने जनाब खिज़र नबी को दी थी, वही दुआ खुमैल को दी। आप देखो कि करम है मौला क्या। मैं इतनी देर से पढ़ कि एक दफा करके तो देखो करम क्या है मौला का। उनके बच्चों का करम भी ऐसी है, जमाने के इमाम तक उनकी औलाद का करम भी ऐसी। खुमैल ने दुआ मांगी, दुआ खुमैल की नहीं है, दुआ खुमैल की नहीं है। उस वक्त तक खुमैल इतना वेल नोन नहीं थे जैसा आज इमाम अली के सहाबियों के। कई सहाबी है इमाम के, लेकिन इतना नाम मशहूर नहीं हुआ जितना खुमैल का नाम हुआ। मीसा में दमार का हुआ, सलमान हुआ, अबू ज़र हुआ, मिर्दाद हुआ, अम्मार हुआ, लेकिन इस तरह और भी थे मौला के जाने वाले, जैसा हुजर इब्ने अदी है। 1000 मौला के जाने वाले क्लोज थे। मैं मिसाल दे रहा 1000 की थे, लेकिन खुमैल का नाम आज पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरा नाम नहीं मालूम, लेकिन खुमैल है। कैसे मशहूर हुआ? देखो ये करम इमाम होता, देखो ये करम इमाम होता। खुमैल ने आगे कहा, मौला कोई खास दुआ दीजिए, कोई स्पेशल दुआ दीजिए।
امام نے اس کے دل کو دیکھا کہ کس خلوص سے مانگ رہا. یہی بول رہا جب سے 25-30 منٹ سے کہ خلوص سے دل سے پکارو مولا فرزند زہرا، فرزند میری مظلوم بی بی زہرا. اپنی زیارت کرا دو، اپنی زیارت کرا دو. اللہ کو سلام. ہمیشہ یاد رکھو تمہاری زبان میں جب تم امام کے لیے دعا کرنا بولنا اللہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت کر. یہ کھل کے بولنا، زور سے بولنا اللہ میرے مولا کو سلامت. اس سے تمہاری سلامتی ہے، تمہاری صحت ہے، ہر چیز. تو بہرحال کمیل نے آگے کہا مولا پلیز گیو می سم اسپیشل دعا. امام نے اس کے دل کو دیکھا. اب تک کسی کو نہیں دیا تھا دعائے خضر. نبی خضر کی دعا، نبی خضر کا زمانہ نبی موسیٰ کا زمانہ ہے. آپ سوچو مولا نے خضر کو جو دعا دی ایکچولی دعائے خضر ہے. یہ دعا مولا نے ان کو تعلیم دی، کمیل کو تعلیم دی. کمیل نے دعا لے لی. کمیل نے اپنے لیے لی دعا. کیا بول رہا بھائی؟ کمیل نے کہا کہ مولا مجھے دو. مولا نے ان کو دعا دی. لیکن ایسا کریم ہے علی، ایسا کریم ہے اور ایسا بے نیاز ہے میرا مولا. میرا مولا ایسا بے نیاز. دعا دے کے کہا کمیل آج سے یہ تیری دعا. آپ سوچو اگر دعا مولا کی ہے لیکن مولا کمیل کو دے کے یہ بول رہے کہ میں ایسا گفٹ دے رہا. اب جب تک دعا رہے گی تمہارا نام زندہ رہے گا. آج پوری دنیا میں جناب کمیل کا نام زندہ ہے اس دعا کی وجہ سے. یہ ہے عطائے امام علی، یہ ہے عطائے میرا مولا. سوچو علی ہی کا بیٹا ہے فرزند زہرا. ذرا کلوز ہو کے تو دیکھو، ذرا مانگ کے تو دیکھو کہ کوئی خاص چیز تم کو مولا عطا کر دے. کوئی خاص چیز عطا کر دے تو تمہارا نام اس دعا کے ذریعے، اس خاص عطا کی ذریعے ہمیشہ باقی رہے گا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا نے کمیل نے کہا مولا دعا دیجیے. دعا مل گئی. اس کے بعد اب کمیل ابن زیاد کا ذکر سنا. کمیل کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے فرزند زہرا، فرزند مولا آپ کا فرزند ظہور کب کرے گا؟ سوچو میں کیا بول رہا. کمیل نے ایک سوال کیا کب کر رہے کمیل؟ آج نہیں، 37 یا 38 ہجری کوفے میں سوال کر رہے. کوفے میں کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا قائم جو ہے وہ کب آئیں گے؟ کیا ضرورت ہے کمیل کو پوچھنے کی؟ میرا سوال یہ ہے. ارے وہاں پہ اس وقت میرے مولا حسن، میرے مولا حسین، چوتھے امام کی بھی ولادت ہوگی. وہ پیریڈ ایسا ہے، وہ پیریڈ ایسا ہے کہ جو کبھی واپس نہیں آئے گا، صرف رجب کے وقت آئے گا. وہ پیریڈ ایسا تھا 37-38 ہجری کا کہ چار امام، چار اللہ کی حجت ایک ساتھ زمین کے اوپر تھے. پنجتن تھے لیکن امام اس طرح 4 نہیں تھے. 4 امام ایک ساتھ زمین کے اوپر. اس میرے مولا چوتھے امام کی ولادت ہو گئی تھی. علی کے سامنے علی آ گئے تھے. تو اتنی برکتوں والا زمانہ کہ زمین کے اوپر 4 اللہ کی حجت ہے ایک ساتھ، کہ جس میں 4 امام ہیں. اس زمانے میں کیا ضرورت ہے کمیل کو پوچھنے کی کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا ظہور کب کرے گا؟ کیوں؟ وائی ارے امام ہے، مولا علی ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین. آج ہم کو 0.1% فکر نہیں ہے. کبھی ایک دوسرے مومن سے پوچھتے ہو، کبھی پارٹیز میں جاتے ہو، کبھی مجلسوں میں جاتے ہو. ارے ہم تو مجلسوں میں امام کا ذکر بھی نہیں سنتے. مجلسوں میں جاتے ہو، میلاد میں جاتے ہو، دعوتیں دیتے ہو، ڈرائنگ روم ٹاکس ہمارے کیا. کبھی ایک دوسرے سے ہم پوچھتے کہ یار پتہ نہیں امام کا ظہور کب ہوگا. کبھی ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھ کے بات کرتے، کبھی بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے یار پتہ نہیں میرے مولا کا ظہور کب ہوگا. وہ تڑپ ہے، وہ بے چینی ہے، وہ کرب ہے، وہ ان ایزینس ہے. نہیں، 0.1% نہیں ہماری. پھر بھی سے ہے کہ وی لو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. میں یہی تو بول رہا، یہ لیکچرز کا مقصد ہی ہے کہ اگر میرے پورے لیکچرز میں، پوری یہ مجلسوں میں ایک آدمی، ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں. میرے مولا کے سامنے سرخرو ہو گیا. میری خواہش ہے آپ سے، کمیل کی جو تڑپ تھی وہ تڑپ ہمارے پاس آنی چاہیے.
وہ بے چینی ہمارے پاس آنی چاہیے. کمیل پوچھ رہا مولا سے کہ مولا آپ کا بیٹا کب آئے گا. ہم 24 گھنٹے میں امام کو یاد نہیں کرتے. ان کو ظہور ہے امام کی جو بے چینی ہے. کیوں ہے بے چینی؟ سارے مولا پلیز غور سے سنو. یہ واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کی مجلس میں بھی آئے گا. آج کمپلیٹ نہیں کر سکتا. 45-50 منٹس کا میرا لیکچر، آلموسٹ 35 منٹس ہو گئے. تو اس زمانے کے شیعوں کو یہ طلب تھی. ان کو معلوم تھا جتنے مولا علی علیہ السلام کے کلوز کمپینینز تھے، سلمان ہے، بوذر ہے، میثم ہے، مقداد ہے، کمیل ہے، عمار ہے، بلال ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، جتنے، ان سب کو معلوم تھا کہ جیسے ہی میرے مولا کی خلافت ظالموں نے لی، جیسے ہی اللہ کے رسول کے بعد مولا کی خلافت لی گئی، ان سب کو پتا چل گیا کہ اب جو رحمتیں خدا ہے، جو بلیسنگ ہے اللہ کی، جو نعمتیں آنے والی ہے اللہ کی. اس لیے کہ خیبر میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، سرکار نے ایک جملہ بولا تھا فتح خیبر کے بعد کہ اگر تم میرے بعد علی کو بلا فصل مان لو، میرے بعد اگر میرے بھائی علی کو تم مان لو گے تو آسمان سے ساری رحمتیں اور زمین ساری رحمتوں کو باہر کر دے گی. اتنی رحمتیں مل جائے گی تم کو، پھر کوئی کربلا ہی نہیں ہوتا. لیکن افسوس کہ تم نہیں مانو گے، منافقین ظالمین کی وجہ سے ہو. تو یہ سارے نے مولا کے جو کلوز کمپینینز تھے، ان کو ساروں کو پتا تھا کہ اب وہ رحمت آنے والی نہیں ہے، اب وہ نعمت آنے والی نہیں ہے. وہ جو بگ بلیسنگ آف پروردگار، اللہ کی رحمت جو ہے اب نازل نہیں ہوگی. کب نازل ہوگی؟ کب ظاہر ہوگی؟ جب فرزند زہرا ظہور کرے، جب میرا امام ظہور کرے. تو اب سوچو کہ کتنی تڑپ ہے، کتنی بے چینی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو کتابوں میں جو روایتوں میں جو انشاءاللہ میرا امام آنے پر، ایک جملہ سن لو، معصوم کی حدیث ہے کہ امام آنے کے بعد زمین ظہور ہے امام کے بعد، جب دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، حق نافذ ہو جائے گا، شرک ختم ہو جائے گا، کفر ختم ہو جائے گا، اور امام کی مکمل حکومت ہوگی. اس کے لیے 25-30 سال لگیں گے. 40 ظہور کے بعد ہی نہیں ہوگے. ظہور کے بعد تو کئی جنگیں انشاءاللہ جو واقعات آئیں گے، جس میں سفیانی کے ساتھ پہلی جنگ سفیانی کے ساتھ ہوگی. ایک مکے میں تلوار چلے گی امام کی، اس کے بعد سفیانی کے ساتھ پہلی جنگ انشاءاللہ آگے کی مجالس میں آئے گا کہ جس میں جناب عیسیٰ بھی واپس آئیں گے. اسی جنگ سے پہلے یعنی جنگ شروع ہونے والی ہوگی، اسی وقت جو واقعہ ہے کہ جناب عیسیٰ زمین پر آئیں گے، صفیں تیار ہوں گی، اور مولا جیسی نبی عیسیٰ ہزاروں سال کے بعد نیچے آئیں گے تو آ کے وہ سلام کریں گے، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. امام کہیں گے سلام علیکہ یا عیسیٰ ابن بنت مریم. جب یہ سلام ہوگا اس کے بعد جب صفیں تیار ہوں گی تو اس وقت میرا مولا جناب عیسیٰ سے بولے گا کہ آپ نماز پڑھائیے. وہ بولیں گے کہ نہیں، فرزند زہرا کے سامنے، فرزند مظلوم بی بی زہرا کے سامنے میں نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ لیڈ کریں نماز کو، میں پیچھے پڑھوں گا. یہ جناب عیسیٰ کا جملہ ہوگا. تو وہ سفیانی کے ساتھ پہلی جنگ ہے. میں خالی آپ کو بتا رہا کہ آنے والی ٹاپکس کیا کہ آپ کو انٹرسٹ پیدا ہو کہ آنے والی ٹاپکس میں ظہور امام بڑا انٹرسٹنگ واقعات ہے. ظہور امام کے انشاءاللہ آپ یہ مت بولو کہ نیکسٹ فرائیڈے پڑھ دو. نیکسٹ فرائیڈے میں نہیں پڑھنے والا ہوں، اسی کہ نیکسٹ فرائیڈے سائنس آف ری اپیئرنس اور بھی بتانے والا ہوں. اس کے بعد وہ پیک پہ جا کے میں آپ کو انشاءاللہ لاسٹ 7 منتھس یا 9 منتھس ظہور سے 9 مہینے پہلے کے حالات کیسے ڈراسٹک چینج ہوں گے وہ واقعات پڑھوں گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ظہور امام پڑھے گا. ابھی تو 10-12 لیکچرز اور ہیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. 10-12 لیکچرز اور ہوں گے، 24-25 لیکچرز یا 30 لیکچر تک جائے گا یہ بات. ظہور کے بعد پھر انشاءاللہ کون کون جائے گا، کیسے کیسے جائے گا، ہاؤ مومنین ول گو. شکاگو سے کتنے لوگ جائیں گے، لندن سے کتنے جائیں گے، انڈیا سے کتنے جائیں گے، پاکستان سے کتنے جائیں گے، دوسرے امریکہ سے کتنے جائیں گے، وہ انشاءاللہ وہ سب واقعات آئیں گے. آنے کے بعد پھر پلٹ کر یہ امام کی جو پہلی تلوار چلے گی وہ مکے میں چلے گی. اس کے بعد مولا میرا مدینہ منورہ جائے گا، وہاں کے بڑے انٹرسٹنگ حالات واقعات ہیں. وہاں سے پھر امام سفیانی سے جنگ لڑے گا. یہ سارے ٹاپکس آنے والی ہیں. سفیانی سے جنگ ہوگی تو جب ہی نبی عیسیٰ زمین پر آ جائیں گے. جب پہلے اس وقت لوگ دیکھیں گے کہ نبی عیسیٰ کیسے تھے. نبی عیسیٰ کے بعد امام سفیانی کے بعد پھر امام کی جنگ ہوگی دجال کے ساتھ. وہ دجال وہ ظالم ترین شخص
وہ ظالم اس کے ساتھ جنگ ہوگی. پھر کیسے جنگ ہوگی وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا واقعہ آئے گا. یاجوج ماجوج وہ اللہ کا عجیب ایک کریشن ہے جو پہاڑ کے پیچھے ایک دیوار ہے جس کو نبی ذوالقرنین نے بنائی تھی. وہ دیوار آج بھی ہے. بالکل وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک بہت چھوٹے ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کے کان اتنے بڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے ان کی ایئرس ہیں. چھوٹی سی اللہ کی یہ مخلوق ہے کہ ایک کان اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں, ایک کان رکھ کے سوتے ہیں یہ لوگ. اور ایک بہت اونچے ہیں, لائک 8 فٹ 10 فٹ 12 فٹ, مثال دے رہا, اتنے اونچے کریشن ہے وہی یاجوج ماجوج میں. اور تیسرا ان میں ہے کہ کافی فیٹ بلکی لوگ ہیں, شارٹ قسم کے. تو یہ تینوں زمین پہ واپس آ جائیں گے, یعنی دنیا میں وہ آئیں گے, ایک طوفان مچے گا. اس کے بعد وہ بھی ایک امتحان ہے, ان سے امام کی جنگ ہوگی. سفیانی کے ساتھ جنگ ہے, دجال کے ساتھ جنگ ہے, اس کے بعد یاجوج ماجوج کے ساتھ جنگ ہے. یہ جنگ ہونے کو میں آپ کو صرف ٹاپکس دے رہا, آنے والی ٹاپکس دے رہا. اور میں بار بار بول رہا کہ ابھی انشاءاللہ ہو سکتا کہ اور 10 یا 12 لیکچرز اور ہو جائیں. آج بھی 14واں لیکچر ہے میرا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم جسٹ اسٹوڈنٹ, میں کوئی اب بڑا نہیں ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو بہرحال اس کے بعد یاجوج ماجوج کی جنگ کے بعد پھر وہ جنگ ہوگی جو شیطان کے ساتھ, ریئل ابلیس کے ساتھ جنگ, عظیم بڑی زبردست جنگ ہوگی. اس کے پورے واقعات بتاؤں گا کہ کیسے امام کے ساتھ شیطان کی جنگ ہوگی, کیسے شیطان اپنے حملے استعمال کرے گا. اس کے بعد شیطان کا قتل ہوگا. قتل امام زمانے کا امام نہیں کرے گا, یہ اپنا رسول اللہ نہیں کریں گے, خود اللہ کا رسول کرے گا. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق, جو عالمین کے لیے, سارے یونیورس کے لیے رحمت بن کر آیا, بلیسنگ بن کے آیا. اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے رسول کو دیکھو, اس کے بعد اللہ کی رحمت کو پہچانو. محمد اور آل محمد کو دیکھو اور اللہ کی رحمت کو پہچانو. تو وہ رسول اللہ وہ اپنے ایک نور کے نیزے سے, نور کا نیزہ لے کر آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے. اس کے بعد کمپلیٹ ختم ہو جائے گا. صرف ایک عورت رہ جائے گی, کافرہ, یہودن بتایا گیا تاریخ میں, جو زمانے کے امام کو شہید ہے, ورنہ دنیا زمین سے ہر چیز ختم ہو جائے. یہ مکمل حکومت کے بعد. اچھا, اور ایک انٹرسٹنگ بات بولو, جب یہ ہو جائے گا تو میرا مولا حسین سب سے پہلے آئیں گے. زیارت اربعین اس کی گواہ ہے. آج رات میں زیارت اربعین کا ٹرانسلیشن پڑھو, یو ول نو کہ ہم یہ وٹنس بنتے. لاسٹ زیارت اربعین کا لاسٹ پارٹ جو ہے اس میں ہم یہ وٹنس بنتے ہیں کہ مولا واپس آنے والوں میں آپ سب سے پہلے. مولا حسین کا ایک سرمن ہے روز عاشور, ایک خطبہ ہے میرے مولا حسین کا, کہ جس میں میرے مولا حسین نے کہا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا. میرا مولا حسین جو واپس آئے گا, فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم, فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم. میں نے بہت اشعے پڑھے اس پہ. تو یہ ساری نعمت, اس کے بعد وہ نعمت, بات چلی تھی نعمتوں سے, اس کے بعد زمین سے ساری اللہ کی نعمتیں باہر آ جائیں گی. آسمان سے اللہ ساری رحمتوں کو نازل کرے. یعنی انسان سوچ نہیں سکتا. انہیں زمین جنت بن جائے گی. ہاں, کیسے نہیں جنت بنے گی, جب سارے معصومین زمین پہ رہیں گے تو جنت بن جائے گی. آپ سوچو کیا حالات ہوں گے. اس کے بعد قیامت ہے, اب نہیں ہے قیامت, اس کے بعد معصومین کی حکومت ہے, جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ رجت. یہ قرآن سے کہ اللہ نے اس کا ریزن یہ دیا گیا کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا جو سجائی ہے وہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں سجائی, مولا کی محبت میں کری. حدیث قصہ گواہ ہے اس کے. ہم نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا, چونا سورج میں روشنی دی, سمندروں میں کشتیاں چلائیں, آسمان سے پانی برسایا, صرف ان کی محبت. جب کہا اللہ نے تو یہ کس کے لیے کیا. آج کسی معصوم کی حکومت ظاہری طور پہ نہیں ہے, ویسے تو ہے. انہیں سورج نکل رہا, پانی چل رہا, زمین چل رہی, زمین چکر لگا رہی, جو بھی آج نعمت مل رہی وہ امام زمانہ کے صدقے میں, ان کے صدقے میں. ورنہ زمین ختم ہو جائے, آسمان ختم ہو جائے اگر یہ نہ ہو تو. لیکن کب ہوگا یہ, جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا, یہ ساری شیطانیت ختم ہو جائے گی, تو اس وقت ساری مکمل رحمتیں ہمارے پاس آئیں گی. If you work for Imam now, ہم کو چانس ہے, we are going to get the chance کہ ہم کو اٹھایا جائے گا. دعا عہد نہیں چھوڑنا, اور انشاءاللہ ہم امام سے ملاقات کریں گے. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ اس وقت کے بارے میں, اس پیریڈ کے بارے میں کہا کہ دنیا سے ہر چیز ختم. وہی پیریڈ ہے وہ کہ جس میں
زہریلے جانوروں کا زہر لے لیا جائے گا، پھر کوئی زہریلا جانور نہیں رہے گا۔ ایک ہی ریور کے اوپر، ساحل کے اوپر، دریا پہ شیر، ٹائیگر اینڈ بکری، گوٹ، شیپ، جتنے ایسے جانور ہیں ایک ساتھ پانی پئیں گے۔ نہ شیر ان کو دیکھے گا، نہ بکری ان کو دیکھے گی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، انشاءاللہ جب یہ ٹاپکس آئیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ میں تو آپ کو خالی بتا رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا ایوری فرائیڈے یہ سننے کا۔ تو میری خواہش ہے، اس وقت کہا کہ اتنا پیس ہو جائے گا، اتنا پیس ہو جائے گا زمین کے اوپر، اتنا پیس کہ ایک عورت شام سے، یمن سے شام جائے گی، ایک عورت یمن سے شام اب پیدل ٹریول کرے گی، سونے میں لگی ہوئی رہے گی، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، کوئی یہ ظلم نہیں ہوگا۔ آپ سوچو کتنا پیسفل زمانہ آئے گا۔ اس کے لیے اپنے امام کی لیے دعا کرو۔ یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ جب تم دنیا، جب امام ظہور کرے گا، فرزند زہرا کے، مظلوم بی بی زہرا کے بعد یہ ملنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے، محمد و آل محمد۔ اگر ہم نے نہیں کیا، اگر ہم دعائی نہیں کرتے، بولا ارے نہیں ہم کو یہی دنیا صحیح ہے، ہمارا فکر کیا؟ ہمارے ذہن میں کہ جہاں جو ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں نا دنیا میں، یہی سب سے اچھی نعمت ہے۔ یہ ہے نعمت، کوئی چیز سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس نعمت سے 1000 میں بتا نہیں سکتا، ملین اور بلین اور ٹریلین ٹائم زیادہ وہ نعمت ہے جو آنے والی ہے، جو آپ کو ملنے، ہم سب کو ملنے والی ہے۔ if you work something for امام، اگر میں کچھ کروں گا اپنے امام کے لیے تو I'm going to get it۔ اس کے لیے دعا عہد کی پابندی کر۔ میں نے دعا عہد پڑھ چکا، میں صرف ریمائنڈ کر رہا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے۔ دعا عہد اور کثرت سے صلوات پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ جتنی دفعہ چاہے 24 گھنٹے میں پڑھو، اور پڑھ کے امام کو ہدیہ کرتا ہے۔ تم دیکھنا یہ وہ گولڈن گفٹ دے کے جا رہا آج میری 14 مجلس، کثرت سے صلوات پڑھ کے امام کو ہدیہ کر دو کہ رحمت کی دعا، اس لیے کہ صلوات رحمت کی دعا، اور تم امام کو دے کر رہے اور اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھو۔ ایک پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھو۔ ایک صلوات پڑھیے اپنے سارے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ پڑھ کے امام کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس کے بعد دیکھو گے کرم امام کیا ہے، کیسا تمہارے اوپر کرم امام ہوتا ہے۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے سننے والوں کو، جو نہیں سن رہے ان کو بھی سلامت رکھے۔ پہلی دعا ہم آج یہ کر رہے ہیں کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ، اپنی آخری حجت کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ دوستو، میرے مولا کو خوش کرنا ہے، زمانے کے امام کو راضی کرنا ہے۔ میرا مولا راضی ہو جائے۔ کب راضی ہوتا؟ کس وقت راضی ہوتا مولا؟ ہمارے گناہ اتنے ہیں، کوئی نیک عمل نہیں ہمارے پاس سوائے گناہ کے، لیکن آپ یقین کرو میری بات پہ، آپ یقین کرو میری بات۔ اگر مولا کو صحیح راضی کرنا ہے تو اس مظلوم کا ذکر کرو، اس غریب کا ذکر کرو، اس بھوکے اور پیاسے کا ذکر کرو، جس کے لیے میرا مولا بار بار بول رہا اینہ طالب بے دم المقتول بکربلا، این، اسی دعائے نطبہ میں، اینہ طالب بے دم المقتول بکربلا، اینہ طالب بے دم المقتول بکربلا۔ یہ میرے امام کے جملے ہیں دوستو، یہ میرے امام کے جملے ہیں کہ اینہ طالب بے دم المقتول بکربلا۔ بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا اپنی تقریر سے کہ ٹائم کی پابندی ہے، بیک ٹو بیک مجلسیں ہیں، اور 45 منٹس اور 50 منٹس کا لیکچر تھا۔ لاسٹ ویک میں نے بہت 38 منٹس پڑھی تھی، مجھے اس کا احساس ہے، اب کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ لاسٹ ویک میں نے کافی مجلسیں تھیں بیک ٹو بیک، اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں بہت کم 38 منٹس ہی پڑھا، لیکن اب انشاءاللہ میں احتیاط کروں گا کہ فرائیڈے کے دن آپ سنتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے سننے والوں کو، میرے مولا حسین کے چاہنے والوں کو۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، امام کو راضی کرنے کے لیے امام کچھ نہیں چاہتا، 2 آنسو چاہتے، جیسے ان کی مظلوم دادی 2 آنسو چاہتی تم سے، امام بھی کچھ نہیں چاہتا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اللہ امام ہم سے راضی ہو جائے، فرزند مظلوم بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے۔ ایام فاطمیہ آ رہے، ایام فاطمیہ آ رہے،
मैं बार बार बोल रहा, अब नेक्स्ट फ्राइडे जब मैं आऊँगा तो उस वक्त तक मेरी बीबी की शहादत के अयाम बिल्कुल क़रीब आ जाएंगे, उस वक्त तक मेरी शहज़ादी की शहादत के अयाम बिल्कुल क़रीब आ जाएंगे। लेकिन आज आपसे एक ही ख्वाहिश है कि उस बीवी के अय्याम फ़ातिमिया का एहतियात करना। देखिए 13, 12, 13 जमादिल अव्वल से लेकर 3 रबीउल सानी तक कोई पार्टीज़ मत करो, 3 जमादिल सानी तक कोई पार्टीज़ नहीं करना, कोई सेलिब्रेशन नहीं करना, बच्चों को बताना ये इमाम की खुशी है। अगर तुम इमाम का लेक्चर के बारे में सुन रहे तो इमाम के बारे में ये भी सुन लो कि इमाम आएंगे तो सबसे पहले अपनी मजलूम दादी के खून का बदला लेंगे, उस शहज़ादे के खून का बदला लेंगे कि जो शहज़ादी कौनैन के बतन में वो मेरा शहज़ादा मोहसिन। दोस्तों सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लो कि मेरी बीवी के ऊपर जो जुल्म हुआ उसका कोई 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 वो नहीं है, सिर्फ इमाम जानता या मेरी बीवी जानती बीवी पे क्या जुल्म हुआ, या बीवी का खुदा जानता। मजलूम शहज़ादी 18 साल में शहीद हो गई। अब अय्याम फ़ातिमिया आ रहे, प्रिपेयर योरसेल्फ, अभी से तैयारी करो। सियापोश होना, घर में बैठना, बच्चों को बताना, पूरे 13-14 डेज़ में ये नहीं बोल रहा जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ बिल्कुल करो, पार्टीज़ मत करो, बस खुशी मत करो। ये खुशी के अय्याम नहीं है, शहज़ादी की शहादत के अय्याम है। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ एक घर में नोहा पढ़ो, मैं औरतों को बोल रहा, रोज़ एक मजलिस करो, ये अय्याम है, एक दिन में खाली नहीं जाना। इसलिए कि हमारी माँ के गम है, माँ का गम, वो भी ऐसी मजलूम माँ कि जिसने तड़प के पूछा था कि बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन बाबा। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था, इसलिए कि बीबी ने कहा आप नहीं रहेंगे, अबुल हसन नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूँगी, हसन नहीं रहेंगे, तो मेरे बेटे हुसैन पे कौन गिरिया करेगा। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा था, बेटी अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह ने वादा किया कि कौम को पैदा करेगा जो तुम्हारे हुसैन का मातम करेंगे। उस वक्त बीबी के दिल को सुकून पहुंचा, हाथों को उठा के दुआ दी कि परवरदिगार मेरे बच्चे पे रोने वालों को सलामत रखना। दोस्तों तुम यकीन करो कि आज हमारी जो सलामती है, जो सेहत है, जो इज़्ज़त है, जो हम दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरी मजलूम शहज़ादी की दुआएं हैं, वो मेरी गरीब बीवी की दुआ है कि जिसने हुसैन को चक्कियों को पीस के पाला, जिसके सामने पूरा भरा हुआ घर उजड़ा। फातिमा का आशूरे में ऐसा घर उजड़ा कि क़यामत तक ये घर कभी आबाद नहीं होगा। बस मैं एक रिवायत पढ़ के रोज़े में शक की मजलिस ख़त्म कर रहा। ऐसा बीबी का घर उजड़ा कि बीबी को सुकून ही नहीं मिला। अब क़यामत तक ये घर कभी आबाद नहीं होगा, क़यामत तक कभी ये घर आबाद नहीं होगा। इसलिए कि वो दिन है और आज का दिन, और आज के दिन से लेके अब क़यामत के दिन तक कोई कभी खुशियाँ नहीं आए। दोस्तों एक इमाम की शहादत होती रही। बस आखिरी चंद जुमले कि बीबी का ऊपर जो गुजर गया मुसीबतें, वो सिर्फ बीबी जानती। बस एक छोटा सा वाक़या सुन ले, मैं इस पे तमाम कर रहा कि मैंने एक जुमला बोला कि रोज़े महशर क़यामत तक फिर अब बीबी का घर कभी आबाद नहीं होगा। ऐसा करबला में उजड़। रोज़े महशर डे ऑफ जजमेंट है। आपने कभी तस्वुर किया कि वो डे ऑफ जजमेंट है, अदल का दिन है, इंसाफ का दिन है, जब सारी उम्मतें आके जमा हो जाएंगी, 1,24,000 नबियों की, हर नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ खड़ा रहेगा। जब मैदान गर्म हो जाएगा उस वक्त एक आवाज़ आएगी कि ऐ अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो। पूछा जाएगा क्यों बंद करें, तो आवाज़ आएगी कि हुसैन की माँ, हुसैन की मजलूम माँ अल्लाह की बारगाह में इंसाफ के लिए आ रही। अजीज़ हो, तो उस वक्त उलमा से पूछा गया कि क्या ये हुक्म औरतों के लिए भी है? इसलिए कि औरतों को तो एक मौका है, ख़वातीन को तो एक मौका है, बीबी की कनीज़ों को एक मौका है कि वो बीबी की ज़ियारत कर सके। तो कहा नहीं, ये हुक्म औरतों के लिए भी होगा कि कोई शख्स उस वक्त आंखों को खोल के नहीं खड़ा रहेगा। हुक्म आएगा कि सब अपनी आंखों को बंद कर लो। आवाज़ आएगी क्यों, तो कहा हुसैन की मारी। कहा क्यों आएगी, बस मैंने मजलिस ख़त्म कर दी। क्यों आंखें औरतें बंद करें, कहा कि कोई उस वक्त बीबी की जो हालत होगी कोई देख नहीं सकता, कोई देख नहीं आएगी कैसे, बालों को परेशान कर देगी, हाथ में अब्बास के कटे हुए शाने होंगे, अली असगर की छोटी सी मैयत होगी, हुसैन का वो पैराहन होगा जो बीबी ने दिया था जिसमें तीरों के निशान है, तलवारों के निशान है, नेज़ों के निशान है, पत्थर के निशान है।
یہ ساری تبرک لے کر آئے گی، عرش الہی کے نیچے کھڑے رہ کے کہے گی پروردگار یہ میرے بچے ہیں، میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، آج فاطمہ انصاف چاہتی ہے۔ عزیز آواز آئے گی کہ میری کنیز تم جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اس میں بی بی شفاعت کرے گی کہ میرے حسین کے عزاداروں کو، میرے حسین کے ماتمداروں کو، میرے حسین پہ رونے والوں کی تو بخشش کر دے الہی و سیدی و مولائی۔ پروردگار میری مظلوم بی بی کا واسطہ، میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ یہ 14ویں میری مجلس بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو سن رہا، جو یہ لوگ حاجات کو لے کر بیٹھے ہوئے، میری شہزادی ان کے حاجات کو پورا کرو۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ ہر لمحہ میرے امام کی معرفت میں اضافہ فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا کی معرفت میں اضافہ فرما۔ اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ، فرزند زہرا کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو، سارے بیماروں کو سلامت رکھ، سب کو صحت کے ساتھ رکھنا اللہ، سب کو صحت کے ساتھ رکھنا۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ پروردگار، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد و آل محمد۔ پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آج حیدرآباد میں ایک بہت اچھے مرثیہ خان، صدر مرثیہ خان جناب سید مرتضیٰ حسین رضوی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ فرزند زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھ، اعمال ایسے ہو کہ امام راضی ہو جائے۔ اللہ ہم کو میرے مولا کی زیارت نصیب، اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اللہ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے، اللہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، ہم سب کو عمرہ زیارت نصیب، جن لڑکیوں کی، لڑکوں کی شادی نے بھی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا، بڑی دعا ہے، توفیق عطا، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ سید مرتضیٰ حسین رضوی، آج جس کی بھی پہلی رات ہے، پہلا دن ہے، جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے اور میرے والدین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط